عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. سورۃ الانعام کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ھذا صراط ربک مستقیما. جیسا کہ سابقہ آیات میں الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن اور کافر کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ مثال کے ساتھ بات سمجھائی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ ایک شے مردہ ہے اور اس کو ہم نے زندہ کر دیا. معنی یہ تھا کہ مردہ اور زندہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے مثال دی کہ مومن جو ہے وہ زندہ ہے اور کافر جو ہے وہ مردہ ہے. اسی طرح جیسی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، کہ اسی کی ذات پاک ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے اپنی رحمت کی بشارت دینے کے لیے. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها. پھر وہ ہوائیں جو ہیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور اللہ کے حکم سے وہاں برساتی ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں، اور اس پانی سے ہم مردہ زمینوں کو پھر زندہ کر دیں. تو جیسے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو ذریعہ حیات بنایا ہے کہ مردہ زمینوں کو اللہ پانی سے زندہ کرتے ہیں، اسی طرح مردہ دلوں کو اللہ قرآن سے زندہ کرتے ہیں. اب یوں سمجھ لیں کہ مثال اللہ کی رحمت سے بالکل واضح ہو جائے گی، کیونکہ قرآن مقدس میں بہت مثالوں کا ذکر ہے. وہ مثالیں کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ اللہ نے خود بیان فرما دیا کہ تلک الامثال نضربها للناس، کہ ہم کھول کھول کے مثالیں دیتے ہیں تاکہ جو فکر کرنے والے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو مثال سے بات سمجھنا جو ہے وہ بڑی آسان اور واضح ہو جاتی ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ مومن زندہ ہے اور کافر جو ہے وہ مردہ ہے، حالانکہ دونوں چل رہے ہیں، دونوں کھا پی رہے ہیں، دونوں کی بیوی بچے ہیں، دونوں کی اولادیں ہیں، دونوں کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زندہ ہے اور یہ مردہ ہے. تو اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک زمین ہے، زمین تو زمین ہے، سامنے آپ کے پڑی ہوئی ہے، تو جس میں آبادی نہیں ہوتی، کھیتی نہیں اگتی، بنجر پڑی ہوئی ہے، بے فائدہ پڑی ہوئی ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ مردہ ہے. اور جس پہ اللہ نے بارش برسا دی اور اس سے پھر کھیتیاں پھوٹ پڑی ہیں، یہ زندہ ہے. تو اب بات کیا سمجھ آئی کہ جو چیز نفع پہنچانے والی ہو، جو چیز جس کام کے لیے پیدا کی جائے، اگر اس کام کو سر انجام دے رہی ہے تو زندہ ہے، ورنہ وہ مردہ ہے، بیکار ہے. زمین اگر کھیتی دے رہی ہے تو زندہ ہے،
زمین اگر بنجر ہو گئی ہے، بے آب و گیا ہو گئی ہے، کوئی آبادی نہیں تو مردہ۔ اسی طرح سورج روشنی دے رہا ہے تو زندہ ہے، ورنہ بیکار ہے۔ اسی طرح چاند اپنے نور کی کرنے بکھیرتا ہے تو زندہ ہے، ورنہ اگر اسے سیاہ کر دو تو بیکار ہے۔ اسی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی اس کے ذمے اس کی ڈیوٹی ہے، اس کے ذمے اس کے فرائض ہیں۔ جب تک وہ چیزیں فرائض ادا کر رہی ہیں گویا وہ زندہ ہیں، اور جب وہ چیزیں فرائض ادا کرنے کے قابل نہ رہیں وہ مردہ ہیں۔ حتیٰ کہ ایک معمولی سی چیز ہے، ایک اینک ہے، اگر اس کا شیشہ جو ہے اس کی وہ رنگ اڑ جائے اور آپ کو نظر کا فائدہ نہ پہنچائے تو بیکار ہے، مردہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مومن جو ہے، ہر بندے کو میں نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تو جو میری عبادت میں ہے، جو میری توحید کا قائل ہے، جس کو اللہ کی توحید کی معرفت حاصل ہو چکی ہے، اور جو میرے احکام کے اوپر پابندی سے چل رہا ہے وہ زندہ ہے، اور دوسرا کافر جس کو اللہ کی معرفت بھی حاصل نہیں ہے، انبیاء اور رسولوں پہ ایمان بھی حاصل نہیں ہے، اللہ کی طاعت و بندگی بھی حاصل نہیں ہے، تو وہ تو مردہ ہے کہ اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرما دیا تھا کہ ایمان کی مثال کیا ہے، جیسے نور ہو۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، ہم جب اس کو ایمان دیتے ہیں تو وہ نور لے کر ہر وقت وہ نور ایمان اس کے ساتھ ہے۔ اسی لیے یاد رکھا کریں، جو بہت سارے ہمارے بھائی بعض محبت کی اندھیریوں میں بھٹک کر اور بعض بیچارے جہالت کی وادیوں میں کھو کر صحیح راستہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ نور ہیں، اور اسی پر انہوں نے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھ ڈالی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور اگر اللہ حضور کو پیدا نہ فرماتے تو یہ ساری کائنات بھی پیدا نہ فرماتے۔ تو اس کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، حضور کا پیدا کرنا؟ یہ ساری باتیں سننے کے لیے تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں، اور بظاہر بھی محسوس ہوتا ہے کہ آدمی شان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہے، لیکن جب آپ اس کی گہرائی اور گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ جب اللہ نے قرآن میں صراحت کر دی کہ میں نے جن و انس کو کیوں پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے، اب کوئی کہے کہ نہیں حضور کے لیے، تو قرآن کی اس آیت سے ٹکرا جائے گا۔ اور پھر جس حدیث کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کو باقاعدہ علماء نے، اصحاب نقد نے لکھا ہے کہ وہ حدیث کھڑی ہوئی ہے، موضوع ہے، اس حدیث کے صحیح ہونے کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح اگر یہ ثابت کیا جائے کہ اللہ کا نبی نور ہیں، یا نور سے پیدا کیے گئے، یا اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں، تو پھر اللہ کے پورے قرآن کا انکار ہو جاتا ہے، اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہو جاتا ہے، کہ جس میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ میرے محبوب آپ اعلان کر دیں کہ انما انا بشر مثلکم یوحا الی، کہ میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح، میں بھی ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں، میں نے بھی بی بی آمنہ کے بطن میں قرار فرمایا ہے، میری ولادت بھی بی بی آمنہ سے ہوئی ہے، میں نے بھی بی بی حلیمہ سعدیہ کے دودھ پہ تربیت حاصل کی ہے، میری مدت رضاعت و شباب بھی ہے، ہاں لیکن اللہ نے مجھے اپنے وحی کے لیے چن لیا۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بشر ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہ آپ اعلان کر دیجئے اور آپ وضاحت کر دیجئے کہ میرے محبوب نہیں ہے، پاک ہے ذات تیری، میں تو نہیں ہوں مگر ایک اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور بشر، انسان۔
اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد ہوں، آدم میرے ابا ہیں، لیکن میں آدم کی اولاد میں سے سردار ہوں، اللہ نے مجھے تمام ولد آدم کا سردار بنایا۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ بعض لوگ لفظ نور سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، حالانکہ اب آپ خود قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، ہر مومن کے ساتھ ایک نور ہے جس کو لے کے وہ چل رہا ہے، اس نور سے مراد یاد رکھو نور ایمان ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام پر کبھی نور کا لفظ آتا ہے تو مراد نور ہدایت ہے، نور نبوت و نور رسالت ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن کو بھی نور فرمایا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نور کیوں کہا گیا؟ کہ جب نور ہو تو آدمی کو راستہ چلنے میں تکلیف نہیں ہوتی، اسے سیدھے راستے کا پتہ چل جاتا ہے۔ جس کے اندر نور ایمان ہوگا، جس کے ہاتھ میں نور قرآن ہوگا، جس کے سامنے نور نبوت ہوگا، وہ کبھی شرک کی وادیوں میں نہیں بھٹکے گا، وہ کبھی بدعات و اہوا میں گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے ایمان کو نور بنایا ہے اور کفر اندھیرا ہے۔ نور اور اندھیرا کیسے ایک ہو سکتا؟ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کو چاہتے ہیں کہ ہدایت دیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ ہدایت دینا جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ، اور اسی طرح کسی کو گمراہ کرنا جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ۔ اسی لیے صحابہ کو بھی ایک دفعہ اشکال ہوا، انہوں نے بھی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کچھ کرتے ہیں کیا تقدیر میں یہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے یا نئی بات ہے؟ حضور نے فرمایا کہ لکھا جا چکا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ جب تقدیر میں ہر چیز لکھی جا چکی ہے تو پھر ہمارے کرنے نہ کرنے کا تو کوئی مسئلہ نہ ہوا کہ ہر چیز تقدیر میں موجود ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کل میسر لما خلق لہ، تم اسی کو دیکھ لیا کرو کہ اگر ایک انسان ہدایت و سعادت پہ چل رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو اسی لیے پیدا کیا ہے، اور اگر ایک آدمی گمراہی اور شقاوت میں ڈوب رہا ہے تو سمجھو کہ وہ اسی لائق تھا۔ باقی اللہ کے فیصلے پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اس لیے جیسے کہ ایک یہودی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اس نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کبھی ایک معصوم بچہ ہے لیکن بیماری میں تڑپ رہا ہوتا ہے، کبھی ایک بالکل معصوم دودھ پینے والا بچہ ہے لیکن اس کو ایسی بیماری لگتی ہے کہ وہ بیچارہ پلٹیاں کھا رہا ہے، چیخ رہا ہے، تو اس بیچارے نے آخر کیا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اس تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فیصلہ کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑا جامع جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے یا یہودی تم مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے ملک میں کر رہے ہیں یا تمہارے ملک میں کر رہے ہیں؟ تو اب یہودی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری کائنات میں متصرف الامور کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ تو اگر اللہ اپنے ملک میں جو چاہے کرے، اگر دنیا میں تمہیں ایک عارضی ملک ملتا ہے، تم عارضی طور پر ایک زمین خریدتے ہو، تمہاری مرضی آئے تو کپاس اگاؤ، تمہاری مرضی آئے تو گنا اگاؤ، تمہاری مرضی آئے تو تم اس میں دھان کاشت کرو، تمہاری مرضی آئے تو تم اس کو بنجر چھوڑ دیتے ہو، تمہاری مرضی آئے تم اس میں باغ لگا دیتے ہو، تمہاری مرضی آئے تو تم اس میں گھر بنا دیتے ہو۔ اگر ایک عارضی ملک کے اندر تمہیں یہ اختیار ہے تو پھر جو حقیقی مالک ہے اس کو اختیار نہیں کہ اپنی مخلوق میں جو چاہے کر دے۔ اور اسی طرح بعینہ ہی کوئی آدمی جب اپنی زمین میں ہل چلا رہا ہو یا کوئی آدمی اپنی زمین میں کھدائی کر رہا ہو
تو ایک جاہل تو یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ دیکھو جی پاگل آدمی ہے، اچھی خاصی زمین پڑی تھی، اس کے اندر لوہے ڈال ڈال کے زمین کو پھاڑ رہا ہے، یہ دیکھو جی زمین میں گڑھے کھود رہا ہے، یہ دیکھو جی زمین میں بڑے تیزابی مادے والی کھادیں ڈال رہا ہے، یہ دیکھو جی زمین پہ سپرے کر رہا ہے، یہ دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن جو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جب تک یہ حل نہیں چلے گا، جب تک یہ زمین نہیں پھاڑی جائے گی، جب تک زمین میں پانی نہیں لگایا جائے گا، جب تک زمین وتر پہ نہیں آئے گی، جب تک زمین میں بیج نہیں ڈالا جائے گا، جب تک زمین میں کھاد اور سپرے نہیں کیا جائے گا تو فصل کیسے اگے گا؟ تو اسی طرح وہ میرا مالک بھی جانتے ہیں کہ کس بندے کو میں نے کہاں تکلیف دینی ہے، کس بندے کی آزمائش میں نے اولاد کی وجہ سے کرنی ہے، کس بندے کا امتحان میں نے بیوی کی وجہ سے لینا ہے، کس بندے کا اختبار میں نے اس کے استاد اور شاگردی کے بارے میں لینا ہے، کس بندے کا امتحان میں نے تکلیفیں دے کے لینا ہے، اور کس بندے کا امتحان میں نے دولت و آرام دے کے لینا ہے۔ وہ مالک ہیں اور اس لیے اس کو حق ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے تصرف کرے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ اللہ نے اس کو کیوں ہدایت دی یا اللہ نے اس کو کیوں گمراہ کیا، تو میرے محبوب کی فرمان کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، او کما قال النبی المصطفى صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ انسانوں کے دل جو ہیں یوں سمجھو اللہ کی انگلیوں میں ہیں، وہ جدھر چاہیں پھیر دیں، وہ چاہیں تو ہدایت کی طرف پھیر دیں، وہ چاہیں تو گمراہی کی طرف پھیر دیں، وہ چاہیں تو نوح کے گھر میں کافرہ بیوی پیدا کر دیں، وہ چاہیں تو فرعون کی بیوی کو بیوی آسیہ بنا کے جنت کی سردار بنا دیں، اور پھر جنت میں زوجہ محمد مصطفیٰ بنا دیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی، باقی یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو ہدایت دی اور اس کو نہیں دی، وجہ کیا ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے، وہ جانتا ہے کہ گمراہی کا مستحق کون ہے۔ دیکھو نا جی، آپ دیکھتی ہیں کہ ایک مالی آپ کے لیے صبح پھول کاٹ کاٹ کے ٹہنیاں توڑ توڑ کے گلدستے بناتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ یہاں میں نے گلاب رکھنا ہے، یہاں میں نے چمبیلی کا پھول رکھنا ہے، یہاں میں نے چمپا کا پھول رکھنا ہے، اس کے نیچے میں نے فلاں پتے رکھنے ہیں۔ اب یہ تو نہیں اوپر تو گلاب کا پھول ہو اور نیچے کیکر کی چھال لگی ہوئی ہو، تو کوئی بھی بے وقوف سمجھ سکتا ہے کہ کیکر کا اور گلاب کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ بھی جانتے ہیں کہ کون ہدایت کا حقدار ہے اور کون غوایت کا حقدار ہے۔ اس لیے فرما دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ اور وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور فرمایا جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرنا اس کے سینے کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، اس کو اسلام کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہارورڈ اور آکسفورڈ کی ڈگریوں پہ اترانے والے، باہر کی تعلیم کو اپنے لیے مایہ ناز سمجھنے والے، لیکن ان کو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکی جب اسلامی حدود کی بات کرو کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، زانی کو سنگسار کر دیا جائے، ڈاکو کا ہاتھ اور پیر الٹے طرف سے کاٹا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ تو جنگل کا قانون ہے، یہ انسانوں کے لیے تو نہیں ہو سکتا، اور یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس دور میں ٹھیک ہے کہ جنگلی معاشرہ تھا، لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، جمہوریت کا رائے رواج نہیں تھا، لوگوں کو اپنے ہیومن رائٹس کا پتہ نہیں تھا، اس لیے اس وقت ایسی سزائیں دینا ضروری تھی۔ لیکن آج تو معاشرہ بہت پڑھا لکھا ہے، آج تو تعلیم در دروازے پہ پہنچ چکی ہے، آج تو ہر شہر میں کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اور آج تو جناب ہمارے لڑکوں کے مقابلے پہ لڑکیاں زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، تو ایسی سزائیں کیسے دی جا سکتی ہیں؟ اب اسی سے ذرا آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں اور ایمان سے کہیں کہ جس ملک کو، جس معاشرے کو ہم نعوذ باللہ جاہلوں کا معاشرہ کہتے ہیں، جس معاشرے کو ہم
جنگلی معاشرہ سمجھتے ہیں، ایمان سے کہیں اس وقت کسی لڑکی کی عزت زیادہ محفوظ تھی یا آج آپ کے پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ محفوظ ہے؟ یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں زیادہ پیچھے آپ کو نہیں لے جاتا، اگر آپ صرف 100 سال پیچھے چلے جائیں، 200 سال پیچھے چلے جائیں، تو ایسا واقعہ آپ کو شاذ و نادر ملے گا کہ کوئی بدبخت 4 سال کی لڑکی کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے۔ ایسا واقعہ آپ کو شاذ و نادر ملے گا کہ 4 سالہ بچے کے ساتھ، 5 سالہ بچے کے ساتھ بدفعلی کر کے جب وہ پھر ان کو مار ڈالا گیا۔ یہ تصور آپ کو 200 سال نہیں ملے گا کہ مخالف کی لڑکی کو اٹھا کے 5-10 آدمی کٹھے کھڑے ہو کے اس کے ساتھ زنا کریں۔ تو کیا یہی آپ کا معاشرہ ہے پڑھا لکھا، جس نے یہ قانون پیدا کیے، جس نے یہ عادات پیدا کی ہے؟ آج سے 100 سال پہلے آپ دیکھیں، آپ 50 سال پہلے کے بزرگوں سے پوچھیں کہ اگر علاقے میں کوئی قتل ہو جاتا تھا تو لوگ باولے ہو جاتے تھے، بلکہ دیہاتوں میں تو یہ بات مشہور ہو جاتی تھی کہ جی سرخ آندھی آئے گی، اور جی کالی آندھی آئے گی، جی قتل ہو گیا، جی زمین پہ اللہ کے بندے کا خون گر گیا ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، ماں اپنی 5 بچوں کے ساتھ زہر پی کے خودکشی کر رہی ہے، خود سوزی کر رہی ہے، کوئی اپنے آپ کو ٹرین کے نیچے ڈال رہا ہے، محض یہ کہنا کہ بھوک ہے۔ تو اس طرح کرنے سے بھوک کا علاج ہو گیا، اس طرح کرنے سے باقی معاشرے کو وہ سکون و آرام پہنچا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ اسلام سے ہم دور ہوتے گئے، اسلامی قوانین کو ہم جنگل کا قانون سمجھتے گئے اور جدید تہذیب کو ہم اپناتے گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہر گھر میں ایک برائی ہے، ایک وبا ہے، ایک عریانی ہے، ایک بے حیائی کی لہر چل پڑی ہے کہ اب جس پہ کنٹرول کرنا آپ کے اور ہمارے بس میں نہیں ہے، اب جس پہ کنٹرول کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ ہم توبہ کر کے پھر اسی قرآن کی طرف لوٹ جائیں جو اللہ نے ہمارے لیے نور بنایا تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور جو ایمان نہیں لے آتے ہیں قرآن پر ان پہ ہم اپنا عذاب نازل کریں گے۔ اچھا وہ عذاب کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو، کبھی ظاہری عذاب ہوتے ہیں، کبھی باطنی عذاب ہوتے ہیں، کبھی جسمانی عذاب ہوتا ہے، کبھی روحانی عذاب ہوتا ہے۔ کبھی تو اللہ تبارک و تعالی جیسے قوم لوط پہ عذاب برسا دیا گیا، قوم عاد و سمود پہ عذاب برسا دیا گیا، یا جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملکوں میں زلزلے آئے اور ایک ایک زلزلے میں 50-50 ہزار بندہ مر گیا اور لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ وہ لوگ جو اپنے محلوں میں سوتے تھے آج سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، جن کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہو، اور اس کے بعد بھی ہم نہ سمجھیں تو پھر خدا جانے آخری انجام کیا ہوگا۔ اسی طرح بعض عذاب یہ ہوتے ہیں کہ تمہارے گھر میں بیوی نافرمان ہو گئی، تمہارے گھر میں تمہاری اولاد نافرمان ہو گئی، تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی نافرمان ہو گئی۔ کبھی عذاب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں مالی نقصان آ گیا، کبھی عذاب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ اب تم معاشرے میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو، لوگ دیکھ کے تم سے نفرت کرتے ہیں، لوگ دیکھ کے تم سے گھن کھاتے ہیں۔ یہ سب عذاب کی قسمیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور آخر میں فرمایا کہ میرے محبوب کائنات رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّي مُسْتَقِيمًا، یہ اسلام، یہ قرآن جو ہے یہی میرے رب کا راستہ ہے، یہی راستہ ہے مستقیم، کیونکہ جب یہ میرے رب کا صراط ربی، میرے رب کا راستہ، اور رب کا راستہ تو کبھی ٹیڑھا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد رب کی صفت بیان کی گئی، صراط ربی، صراط اللہ نہیں کہا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ رب مانا پالنے والا، رب مانا تربیت فرمانے والا، تو جس نے تمہیں پالا ہے وہ تیرے لیے راستہ کوئی ٹیڑھا تجویز کرے گا؟ دیکھو نا، تمہیں عارضی طور پر ماں پالتی ہے، عارضی طور پر تمہیں اپنے والدین پالتے ہیں، تو کبھی ماں اپنے بیٹے کے لیے غلط راستہ تو نہیں سوچے گی، کبھی ہلاکت کا راستہ تو نہیں سوچے گی، اور وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو رب الارباب ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّي
میرے رب کا یہ راستہ مستقیماً سیدھا، جس میں کوئی اعوجاج نہیں، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی سرکار تک جتنے اللہ نے نبی بھیجے، سب نے ایک ہی درس دیا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ بالکل سیدھا راستہ ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی اعوجاج نہیں ہے۔ اور فرمایا پھر اس راستے کے لیے قد فصلنا الآیات، ہم نے کھول کھول کے نشانیاں دی ہیں، ہم نے کھول کھول کے قرآن میں آیات بھیجی ہیں، تاکہ نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر کے اسلام کے راستے پہ چل سکیں، قرآن کے راستے پہ چل سکیں۔ اور جو چلیں گے ان کو ملے گا کیا؟ فرمایا لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما كانوا يعملون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب بتلا دے کہ جو اس صراط مستقیم پہ آ گئے، جنہوں نے اسلام کو دین مان لیا، جنہوں نے قرآن کو اپنا راہبر مان لیا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس دار السلام، سلامتی کا گھر ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ السلام جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے بھی نام ہے، یعنی اللہ کے جیسے نام ہے الرحمن والرحیم، اللہ کے جیسے نام ہے الحی والقیوم، اسی طرح السلام بھی اللہ کا نام ہے۔ تو دار السلام کا کیا معنی؟ یعنی ان کے لیے اللہ کا گھر ہے۔ تو جو گھر اللہ کا ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ اب اس میں دو قول ہیں مفسرین کرام کے۔ فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، رب کے پاس کیا معنی کہ یہ دار السلام جو ہے اس سے مراد جنت ہے، اور یہ کب ملے گی؟ آخرت میں مرنے کے بعد، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، جہنم میں شر ہی شر ہے، خیر نہیں ہے، لیکن جنت ایک ایسا مقام ہے جس میں خیر ہی خیر ہے اور شر نہیں ہے، جس میں ہر لحاظ سے سلامتی ہے۔ تو لہذا علماء نے فرمایا کہ یہ سلام جو ہے، یہ دار السلام جو ہے، یہ سلامتی کا گھر جو ہے، یا اللہ کا گھر جو ہے، عند ربہم، یعنی ان کو قیامت میں ملے گا، ان کو آخرت میں ملے گا، ان کے رب کے پاس ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی مثلا جو چیز اللہ کے پاس تو ہر چیز ہے، لیکن اللہ اس کو دنیا میں بھی دار السلام عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی ایسا گھر عطا فرما دیتے ہیں جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، جس میں خیر ہی خیر ہے، جس میں رحمت ہی رحمت ہے۔ دیکھیں کتنے اللہ کے انبیاء گزرے، کتنے اللہ کے اولیاء گزرے، جن کو ایک منٹ کے لیے بھی کبھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اگر کوئی دنیا کی تکلیف آ گئی لیکن آخرت جو سامنے ہے تو اس دنیا کی تکلیف کا احساس کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی جو ہے اب نوکری کی تلاش میں پھرتا ہے، آگے کئی دفعہ آگے کہتے بھی ہیں جی میرے لیے دعا کریں، جی میری نوکری ہو جائے، نوکری مل جائے، اور رات دن بھاگ رہا ہے، سفارشیں کرا رہا ہے، گھر گھر کے دروازے پہ جا رہا ہے، دفتروں کے دروازے پہ جا رہا ہے، اور کسی جگہ اس کو نوکری مل جاتی ہے تو بڑا خوش آتا ہے اور دوستوں سے کہتا ہے کہ جی یہ مٹھائی کھا لو۔ وہ کہتے ہیں بھائی خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے نوکری مل گئی۔ وہ کہتے ہیں یار مبارک ہو، ماشاءاللہ مبارک ہو، کتنی تنخواہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی 5000 ریال مہینہ بھی ملے گا۔ وہ کہتے ہیں بابا پھر مٹھائی سے کیا ہوتا ہے، پھر تو پارٹی کھلاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہاں فکر نہ کرو، تنخواہ تو ملنے دو۔ حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں تو 10 گھنٹے کے لیے روز نوکر ہو گیا ہوں، میں 10 گھنٹے کا پابند ہو گیا ہوں، میں نے تو صبح جناب ٹھیک ناشتہ ملے نہ ملے 7 بجے دفتر میں پہنچنا ہے، اور میں نے وہاں سے 2 بجے نکلنا ہے، پھر مجھے چاہے ساری رات کوئی تکلیف ہو جائے، جاگنا پڑے، صبح 7 بجے پھر میں نے پہنچنا ہے، اور اس ڈیوٹی کے دوران میں نے مینیجر کی جھڑکیاں بھی سہنی ہیں، سپروائزر کی جھڑکیاں بھی سہنی ہیں، مالک کی ڈانٹ بھی کھانی ہے۔ کاغذ لے کے آتا ہے تو وہ منہ پہ مارتا ہے، کیا لکھا ہے تم نے؟ بڑے جاہل ہو، تم تو کہتے تھے میں ایم اے ہوں، تمہیں تو لکھنا بھی نہیں آتا، بڑے الو ہو، بڑے گدے ہو، جا کے دوبارہ لکھو۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ خوش ہو کے مٹھائیاں کھلا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مہینے کے بعد 5000 ملنا ہے۔ تو
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جن کو آخرت کا یقین ہے اگر انہیں دنیا میں کوئی تکلیف بھی آ جائے تو وہ اس تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتے، وہ اس مشقت کو مشقت نہیں سمجھتے۔ ان کو راتوں کو جاگنا پڑے، ان کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑے، ان کو اپنا مال و دھن قربان کرنا پڑے، ان کو اپنے بیٹے بچے جو ہیں کفر کے مقابلے پہ شہید کرانے پڑے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ کوئی بات نہیں، آگے جو دارالسلام ملنے والا ہے تو اس آخرت کی بھلائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی تکلیف ان کے سامنے کوئی تکلیف بھی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ لہم دار السلام عند ربہم، اور فرمایا وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا ولی، ان کا محافظ، ان کا نگران، ان کا متولی کون ہے؟ اسی کی ذات۔ تو جب گھر بھی اس کے پاس ہو اور ولی بھی اللہ کی ذات ہو تو پھر اس گھر کا اندازہ کریں کہ کیا نعمتیں ایسی ہیں کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں جیسی کانوں نے سنی ہی نہیں اور آنکھوں نے دیکھی ہی نہیں۔ کیا مانا؟ علماء فرماتے ہیں یہ جو ذکر آ جاتا ہے کہ جنت میں باغ ہوں گے، یہ جو ذکر آ جاتا ہے کہ جنت میں انگور ہوں گے، یہ جو ذکر آ جاتا ہے کہ جنت میں پھل ہوں گے یا جنت میں انار ہوں گے، یہ تو تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جنت کے انگور کہاں اور دنیا کے انگور کہاں ہو سکتے ہیں؟ جنت کے پھلوں کا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے؟ عورت تو دنیا میں بھی ہے لیکن عورتیں آخرت میں بھی ملیں گی۔ ان جنت کی حوروں کا مقابلہ یہ دنیا کی عورتیں کیا کر سکتی ہیں؟ ان کے اندر تو بیماریاں بھی ہیں، ان کو حیض و نفاس کی تکلیفیں بھی ہیں، ان کے تو پسینے سے بھی بدبو آتی ہے، ان کے تو لعاب دہن سے بھی بدبو آتی ہے، ان کے تو ناک سے بھی مادے بہتے رہتے ہیں، ان کی تو آنکھوں سے بھی مادے نکلتے رہتے ہیں، ان کے اندر تو ریاح خبیثہ بھی بھری ہوئی ہیں، لیکن جنت کی حوریں ان تمام بیماریوں سے پاک ہیں، ان تمام تکلیفوں سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسے محفوظ کر کے رکھا ہے کہ انہم بیض مکنون۔ اور اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی عورتیں، ان کو تو چلو کسی نہ کسی بندے کا تو ہاتھ لگتا ہے، یعنی یاد رکھیں چلو کسی کا گناہ میں ہاتھ نہ لگے تب بھی بھائی کا ہاتھ لگا ہوگا، باپ کا ہاتھ لگا ہوگا، اپنے بھائی اور بیٹے کا ہاتھ لگا ہوگا۔ فرمایا میں نے تو تیرے لیے ایسی حوریں چھپا کے رکھی ہیں کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جن کو کسی انسان نے کسی جن نے چھوا بھی نہیں، ساتھ ہو کے گزرا بھی نہیں ہے، اور وہ صرف تیری انتظار میں ہیں۔ کیوں؟ دارالسلام ہے اور اللہ تبارک و تعالی ولی ہے۔ انسانی آیات کے بعد فرماتی ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یعنی پہلے تو ذکر تھا نا ان کا جو صراط مستقیم پہ آ گئے، جو اللہ کے راستے پہ آ گئے اور جنہوں نے قرآن کو پکڑ لیا، اور اب ان کا ذکر ہے کہ جو بھٹک گئے، جو صراط مستقیم پہ نہیں آئے، جو گمراہ ہو گئے، جو یہودی اور نصرانی بن گئے، جو قادیانی بن گئے، جو اللہ کی توحید کو چھیڑ کے مشرک بن گئے، جو اللہ کی عبادت کو چھیڑ کے قبروں کے پجاری بن گئے، جو غیر اللہ کی نظریں ماننے لگے، جو قبروں پہ چڑھاوے اور منتیں ماننے لگ گئے، جنہوں نے اللہ کی توحید کے مقابلے پہ ہر مقام پہ غیر اللہ کے لیے، جیسے اللہ کے لیے طواف ہے قبر کا طواف ہے، جیسے اللہ کے لیے قربانی ہے قبر کی قربانی ہے، جیسے اللہ کے نام کی قسم ہے اسی طرح پیر کے نام کی قسم ہے، جیسے اللہ کے نام پہ خیرات ہے اسی طرح پیر کے نام پہ خیرات ہے، جیسے اللہ کے نام پہ اعتکاف ہے رمضان میں اسی طرح قبروں پہ نوراتا ہے۔ ہر مقابلے پہ جنہوں نے شرک کا راستہ اپنا لیا ہے، جب وہ قیامت میں آئیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ جب ہم ان کو قیامت والے دن کھڑا کریں گے، جن و انس سب اللہ کی مخلوق کھڑی ہوگی،
تمام انسان اور جنوں کو پیدا کریں گے تو اللہ پاک خطاب کریں گے یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. اللہ تبارک و تعالی جنوں کو خطاب کریں گے. وجہ کیا ہے کہ جنوں کا سردار کون ہے؟ شیطان. اور انسانوں کو گمراہ کرنے والا کون ہے؟ شیطان. انسانوں کو شرک میں ڈالنے والا کون ہے؟ شیطان. انسانوں کو گمراہی میں ڈالنے والا کون ہے؟ شیطان. کیونکہ شیطان نے کہا تھا لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ. میرا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو غلط امیدوں میں ڈالوں گا، میں تیرے بندوں کو کہہ کے بزرگوں کے نام پہ اور پیروں کے نام پہ جانوروں کے کان کٹوا کے نشانیاں لگاؤں گا کہ یہ پیر کے نام کا بکرا ہے، یہ پیر کے نام کا سنڈا ہے، یہ مزار کے نام کی ہے، یہ چیز وقف کر دی گئی ہے. اور فرمایا میں ان کو یہ بھی کروں گا فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. وہ تیری بنائی ہوئی شکلوں کو بھی بگاڑیں گے. جن کو تو نے مرد بنایا ہے میں ان کو عورت بنانے کی ترغیب دوں گا کہ بظاہر تو مرد ہیں لیکن بال ایسے رکھتا ہے جیسے عورتوں کے ہوں، کپڑے ایسے پہنے گا جیسے عورتوں کے ہوں، چال ڈھال ایسی اختیار کرے گا جیسے عورتوں کی ہو، اور عورتوں کو ایسے بال رکھواؤں گا جیسے مردوں کے ہوں، ان کو وہ کپڑے پہناؤں گا جیسے مردوں کے ہوں. اور فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اور تو نے جو حاجب پیدا کیے ہیں میں ان کو ترغیب دوں گا کہ ان کو باریک کرو تو زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے، اگر دانتوں میں برابر فاصلہ کرو تو زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے، اگر تم بالوں کے اندر اس قسم کی وگ لگا دو تو زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے. اور مردوں کو کہوں گا کہ داڑھی مڈاؤ تو زیادہ اچھے لگو گے، تم مونچھیں بڑھاؤ تو تمہاری مردانگی کی علامت ظاہر ہوگی. میرا اللہ میں ان کو ہر لحاظ سے گمراہ کر کے تیرے رستے سے ہٹاؤں گا، ان کو حلال سے ہٹا کے حرام میں ڈالوں گا، ان کو صراط مستقیم سے ہٹا کے غلط رستوں پہ ڈالوں گا، ان کو ان رستوں پہ ڈالوں گا جن پہ تیرا غضب ہے، ان کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کروں گا جن کو تو نے گمراہ کر دیا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ پہلے اللہ پھر جنوں کو پکڑیں گے. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. اللہ فرمائے گا اے جنوں کی جماعت تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا ہے. وقال اولیاؤہم من الانس. اب اللہ فرماتی ہیں یہاں جنوں کا جواب نہیں ہے بلکہ ان کے جو ساتھی، ان کے کہنے پہ چلنے والے جو انسان، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جنوں میں بھی شیطان ہے اور انسانوں میں بھی شیطان ہے. اس لیے قرآن کہتے ہیں وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا. اور ان کے جو وارث ہوں گے، ان کے جو دوست ہوں گے انسانوں میں سے، وہ کہیں گے مولا ہم مانتے ہیں استمتع بعضنا ببعض، ہم نے بھی جنوں سے خوب فائدہ اٹھایا اور جنوں نے ہم سے بھی خوب فائدہ اٹھایا. کیا ماننا؟ جنوں نے ہمیں زنا سکھلایا، شیطان نے ہمیں زنا سکھلایا، ہم نے بھی مزے کیے. اس نے ہمیں گانا بجانا حرام میں ڈالا، ہم نے بھی مزے کیے. اور انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا کہ یہ سمجھا کہ ہم ان کے فرما بردار، وہ ہمارے سردار ہیں، جو حکم دیتے ہیں ہم کرتے رہے. لیکن مولا کریم ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے، شرک میں ڈوبے ہوئے، ایک دوسرے کے کہنے پہ چلتے ہوئے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم تو اس میعاد کی طرف بڑھ رہے ہیں جو تو نے مقرر کر دی ہے. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا. تو نے جو ہمارے لیے موت اور موت کے بعد کھڑے ہونا اور پیشی کا دن مقرر کیا تھا، ہم اپنے اس میعاد کی طرف بڑھتے رہے اور آج جہنم سامنے. میرا مولا ہم تو بھول گئے تھے، ہم تو اپنے مزے میں پڑے ہوئے تھے، ہم شیاطین کے آرڈر پہ چل رہے تھے اور شیطان ہمیں آرڈر کر کے خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو یہ سب میری پارٹی ہے، میرے کہنے پہ چل رہی ہے، اللہ کے نبی کو چھوڑا ہوا ہے. وہ بڑا خوش تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم تو یہاں پہنچ رہے ہیں جو تو نے ہمارے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے کہ مرنا بھی ہے اور پھر حساب بھی ہے. جب یہ سارا اقرار کر لیں گے تو اللہ حکم دیں گے
قال النار مسواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ. اللہ فرمائیں گے ظالمو شیاطین الانس والجن تم سب کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نار جہنم. مسواکم النار تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. خالدین فیہا اب مشرکو اب شیطان کے رستے پہ چلنے والوں تم نے ہمیشہ کہاں رہنا ہے؟ اسی جہنم میں. ہاں مگر اللہ چاہے. کیا مانا؟ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. کبھی اگر اللہ نکالنا چاہے تو اللہ کو تو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اللہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ کبھی مشرک کو نکالیں گے نہیں نکالیں گے، اس لیے دوسری جگہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے کہ یاد رکھو جو بندہ انہ من یشرک باللہ فقد حرمہ اللہ علیہ الجنہ. جو بندہ شرک کرے، شرک کا معنی یہ نہیں ہوتا یاد رکھو کہ بتوں کی پوجا کرے. شرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے، چاہے وہ بتوں کی ہو، چاہے فرشتوں کی ہو، چاہے چاند سورج کی ہو، چاہے زندہ انسانوں کی ہو یا قبروں کی ہو. اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی غیر کو وہ تعظیم دینا جو اللہ کی تعظیم ہے، اسی کا نام شرک ہے. یہ یاد رکھا کرو، یہ نہ سمجھا کرو. بعض لوگ تو بیچارے اتنا ہی سمجھتے ہیں نا جی مولوی صاحب کیا ہے، ہم صرف 11ویں کی رات ہے کہ دودھ ہی ہے نا، خیرات ہی ہے نا، تقسیم کرتے ہیں. مولوی صاحب خیرات کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، اور پھر دودھ سب سے افضل چیز ہے. حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کو واپس کر سکتے ہو، لیکن اگر کوئی دودھ پیش کرے تو اس کو واپس نہیں کر سکتے ہو. تو ہم تو بڑی اچھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز خیرات کر رہے ہیں. حضرت خیرات ہی ہے نا، دودھ ہی ہے نا، اور کیا کر رہے ہیں؟ ایک خیرات ہی کر رہے ہیں. حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ 11ویں کی رات مقرر کرنا اور پھر اس کو عبد القادر جیلانی کی طرف نسبت کرنا، اور نسبت کی وجہ کیا رکھنی کہ ایک بوڑھی تھی اور بارات ڈوب گئی اور وہ بڑھیا بچ گئی اور پیرانے پیر کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ حضرت ہم تو شادی پہ جا رہے تھے بارات میں، لیکن ہمارے دریا میں کشتی الٹ گئی اور بارات ساری ڈوب گئی، ہم تو برباد ہو گئے، مہربانی کرو ان کو نکالو. تو پیر صاحب نے کہا بھی وہ مر گئے، اللہ کی تقدیر تھی، وہ ڈوب گئے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں جو آپ کی مریدنی ہوں، اللہ کی تقدیر ہوتی ہے، آپ جو ہیں. تو حضرت کو جوش آیا تو ان کو پھر زندہ بھی کر دیا اور نکال بھی دیا. تو اب دودھ کہاں لے گیا کہ اللہ نے جن کو مارا تھا پیرانے پیر نے زندہ کر دیا، اللہ نے جن کو غرق کیا تھا پیرانے پیر نے نکال لیا. اور اگر ہم 11ویں کا دودھ تقسیم کریں گے تو ہمیں بھی پیرانے پیر نکال لیں گے، ہمیں بھی مصیبتوں میں بچا لیں گے. اسی کا نام تو شرک ہے. معمولی سی بات ہے، دودھ ہی ہے نا. بات تو اتنی ہے نا کہ صرف دودھ تقسیم کر رہے ہو، لیکن بات کہاں جا پہنچی ذرا اس پہ غور کیا کرو کہ بات پہنچی کہاں. یہ دودھ تقسیم کیوں کرتے ہو؟ خاص طور پہ اس 11ویں کی رات کو معین کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کی نسبت پیرانے پیر کی طرف کیوں کرتے ہو؟ اور اگر ثواب کے لیے ہے تو 12ویں کو ثواب اللہ میاں نہیں دیتے؟ اگر 10 کو دودھ تقسیم کر دو تو اللہ ثواب نہیں دیں گے؟ اگر 1 تاریخ کو تقسیم کر دو تو اللہ ثواب نہیں دیں گے؟ صرف 11ویں رات والے دودھ کا ثواب ملے گا. صرف تیسرے رات کل خانی ہو تو قبول ہوگی. صرف 7ویں رات جمعرات کے کھانے پکے تو قبول ہوں گے. صرف محرم کی 10 تاریخ کو مردے پہ آ کے مٹی ڈالو تو اللہ راضی ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم کے مقابلے پہ مسائل پیدا کرنا ہے، اور اسی کا نام شرک ہے. جس کو بندہ کچھ نہیں سمجھتا ہے دیکھو جی معمولی بات ہے، آخر سال میں ایک دن ہم جا کے اگر اپنے ماں باپ کی قبر پہ مٹی ڈال دیتے ہیں والی صاحب تو کیا ہو گیا؟ آخر چلو اتنا حق تو ہے نا ماں باپ کا کہ سال میں ایک دن جا کے ذرا قبر کو تازہ کر دیا. کوئی ٹوٹ جاتی ہے، کوئی پھوٹ جاتی ہے، کوئی بارش کی وجہ سے مٹی ادھر ادھر گر جاتی ہے، ہم جا کے ذرا تازہ کر دیتے ہیں اور اوپر دال وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں، کچھ سبز پتے بھی ڈال دیتے ہیں، کچھ پھول بھی لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو درخت ہے یا دال ہے یا سبزہ ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور پھر حضور پاک نے بھی تو ڈالا تھا نا جی. پھر مولوی صاحبان حدیث بھی لے آتے ہیں کہ حضور پاک نے حکم دیا صحابہ کو کہ اس چھڑیاں کھجور کی چھڑیاں لے آؤ. چھڑی لے آئے تو ان کو 2 ٹکڑے کر کے حضور نے ایک اس قبر پہ لگا دیا اور ایک اس قبر پہ لگا دیا.
وہ کہتے ہیں دیکھو جی آخر حضور نے بھی تو کھجور کی چھڑیاں لگائی تھی، اگر ہم کوئی کھجور کی چھڑی رکھ دیتے ہیں یا ہم کھجور کے کچھ پتے لا کے رکھ دیتے ہیں تو سنت پوری کر رہے ہیں، لیکن بات سمجھی نہیں حضور نے وہ چھڑی کیوں لگائی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، 2 قبریں تھیں، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ انہما لیعذبان، ان 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ چھڑی لے، فرمایا سبز چھڑی ہے، جب تک یہ زندہ ہے اللہ کا ذکر کرے گی، ہو سکتا ہے اللہ اپنے ذکر کی وجہ سے ان کے عذاب میں کچھ کمی کر دے۔ تو تم جو رکھنے جاتے ہو تمہیں بھی یہی یقین ہوتا ہے کہ ہمارے ابا کو عذاب ہو رہا ہے، ہم پھول ڈالائیں، تمہارا بھی یہی مقصد ہے، اور تیرے ہاتھ بھی اتنے متبرک ہو گئے ہیں جتنے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے ہاتھ۔ وہ خدا کے بندے کچھ عقل کرو، کہاں جا رہے ہو؟ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ بظاہر تو بڑی معمولی سی بات ہے، دیکھو جی 10 محرم ہے، اگر حسین کے نام پہ حضرت ہم نے شربت تقسیم کر دی، سبیل لگا دی، حضرت معمولی سی بات ہے نا۔ دیکھو نا آج کے دن حسین تو پیاسے شہید ہو گئے، اور یہ ایسا عاشق ہے کہ اس دن شربتیں پی رہا ہے۔ ایسے عاشق کو ایمان سے کہیں بھئی تمہیں اگر حضرت حسین سے محبت ہے تو روزہ رکھو، بھوکے مرو، تم تو اس دن پانی وانی ہر شے بند کر دو کہ حسین کو نہیں ملی تو ہم کیوں پیئیں؟ تم اس دن الٹا شربت روح افزا کی ندیاں بہا رہے ہو اور سبیلیں لگا رہے ہو۔ اچھا جی ہے کیا سبیل؟ کس کے نام پر؟ حسین کے نام، اللہ کے نام پر نہیں۔ اور جی نہیں، خیرات تو اللہ کے لیے ہے لیکن نیاز حسین کے لیے ہے۔ تو شرک کیا ہوتا ہے کہ اس کا بھی حصہ ہے، اس کا بھی تھوڑا سا، اسی کا نام تو شرک ہے نا بھائی، کہ اس دکان میں جی ہم شریک ہیں۔ کیا مطلب؟ اور جی 90% تو میرا ہے لیکن 10% کا یہ بھی میرا بھائیوال ہے، یا 5% جناب اس کو بھی میں نے ویسے حصہ دیا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اچھا خیرات میرے نام پہ کرتے ہو، نیاز دوسرے کے نام پہ کرتے ہو، اور شرک کس بلا کا نام ہے؟ بظاہر تو تم نے ایک سبیل لگائی ہے نا، پانی پلا رہے ہو نا، اتنی معمولی سی بات ہے، لیکن انجام کہاں پہنچا؟ انجام تمہارا شرک پہ پہنچا، اور شرک کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمایا مَثْوَاكُمُ النَّارُ، مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، ہمیشہ جہنم میں رہو گے مگر اللہ چاہے تو نکال لے، وہ قادر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ان ربک حکیم علیم، میرے محبوب تیرا رب حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، اپنے علم سے جانتا ہے کہ کون موحد ہے، کون مشرک ہے، کون سنت پہ چلنے والا، کون بدعت پہ چلنے والا، کون حلال کھانے والا، کون حرام کھانے والا، اور حکیم بھی ہے، پھر اپنی حکمت سے سزائیں دیتا ہے، کسی کے لیے کیا سزا، کسی کے لیے کیا سزا، کسی کے لیے دنیا کی سزا، کسی کے لیے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی سزا، کسی کے لیے دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی سزا، کیوں؟ وہ حکمت والا ہے، ہر چیز اس کی حکمت کے اندر ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں عذاب سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے خاندانوں پہ رحم فرما دے، اور عالم اسلام کے مسلمانوں پہ رحم فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو شرک و بدعات کے چنگلوں سے دور فرما دے۔ مجھے 4 یا 5 کلومیٹر پر ایک پرندہ نظر آیا، نظر زے کے ساتھ نہیں ہوتا، تو وہ پرندہ جو ہے کھانے کے بھی لائق تھا، شکار کرنا جائز ہے، اگر حدود حرم ہے تو شکار حرام ہے، بات 4-5 کلومیٹر کی نہیں ہے۔ مثلا مسجد عائشہ پر حد حرم ہے، اس طرف کا علاقہ جو ہے وہ حرم سے باہر ہے، لیکن اگر ادھر آپ جائیں تو پھر عرفات کے ساتھ حد حرم ہے، اور اگر آپ ادھر جائیں گے تو جعرانہ کے ساتھ حد حرم ہے، اور ادھر جائیں گے تو شمیسی کے ساتھ حد حرم ہے، تو جو حدود حرم کا علاقہ ہے اس میں شکار کرنا حرام ہے، حدود حرم کے باہر جو ہے شکار کرنا حلال ہے، اور شکار جو ہے وہ تو سنت انبیاء بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گزر بسر بھی تو اسی شکار پہ تھا کہ آپ باہر جاتے تھے اور پرندے شکار کر کے لے آتے تھے اور اسی کو کھاتے تھے، اور کوئی گزارے کا ذریعہ ہی نہیں تھا،
تو اس لیے لیکن حدود حرم میں شکار کرنا حرام ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ حدود حرم میں مثلا پالتو جانور ہے، جیسے مرغیاں ہیں، یا کوئی آدمی کبوتر پال لیتے ہیں، کوئی جانور پال لیتے ہیں، خرگوش رکھ لیتے ہیں، ان کا ذبح کرنا حلال ہے، وہ منع نہیں۔ وہ شکار تو نہیں کیا نا تم نے، وہ کوئی شکار کر کے تم نہیں لے آئے ہو، یا باہر سے تم نے مرغیاں منگوائی ہیں، وہ شکار کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ گھروں میں رکھنے کے لیے اور ذبح کرنے کے لیے، تو وہ حلال ہے۔ ایک آدمی نے مجھے رقم دی ہے کہ اس کا مال خرید کے سال کے ادھار پہ تم رکھ لیا کرو اور جو منافع آئے وہ ہر مہینے تقسیم کر کے ان عورتوں کو دے دیا کرو۔ ایک بات یاد رکھو کہ اگر ایک آدمی نقد چیز بیچتا ہے 100 کی اور ادھار 150 پہ بیچتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن یہ نہ کرو کہ مال بھی خود لو، ریٹ بھی خود لگاؤ اور رکھ بھی خود لو، یہ بات نہیں، پھر یہ تو تجارت نہ ہوئی۔ ہو سکتا ہے تم نے ڈنڈی ماری ہو، تم نے کم ریٹ لگایا ہو، دوسری جگہ زیادہ ریٹ لگ سکتا ہو۔ ہاں اگر تمہیں واقعی ان غریب عورتوں سے ہمدردی ہے کہ ان کا کوئی مرد وارث نہیں ہے اور انہوں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، تو ان پیسوں سے تم ان کو کہو کہ شرط نہ لگاؤ، میں کاروبار کروں گا، نفع ہوگا نقصان ہوگا تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اب تم چیزیں خرید کر کے نقد پہ خریدتے ہو 1 لاکھ، ادھار پہ بیچتے ہو 1.5 لاکھ، تو یہ جائز ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب ہم نے اس اینک کی قیمت لگائی نقد پہ 10 ریال، ادھار پہ 15 ریال، تم نے خریدی ادھار پہ، تو گویا میں نے یہ چیز تمہیں 15 ریال میں بیچی ہے، تمہیں سودا 15 پہ قبول ہے، اس لیے وہ سود نہیں بنتا۔ سود یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں 1,00,000 ریال دے کر پھر اس پہ 1,07,000 وصول کروں، کوئی چیز تو میں نے نہیں دی نا، نہ کوئی چیز کا سودا ہوا، صرف پیسہ دیا، وقت کے بعد میں نے پیسہ زیادہ لے لیا، یہ تو میں چیز بیچ رہا ہوں۔ اگر تم مجھے نقد دیتے ہو تو میں دوں گا۔ ہاں اسی میں یہ بھی سمجھ لو، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس کھاد کی 100 بوری ہے، لیکن میں ادھار پہ بیچوں گا، نقد پہ نہیں بیچوں گا، تو حرام ہے۔ اس کو یہ چاہیے کہ خریدنے والے کے سامنے دونوں آپشن کھلے رکھے کہ بھی نقد لیتے ہو تو کھاد کی قیمت ہے 300 روپے بوری، اگر ادھار لیتے ہو تو فصل پہ میں پیسے لوں گا پھر 350 روپے لوں گا، تو اب اس کی مرضی، وہ کہتے جی یہ پیسے لو نقد دے دو۔ اگر تم کہو نہیں جی نہیں میں نقد نہیں دیتا، مجھے تو ادھار میں زیادہ نفع ملتا ہے، تو پھر حرام ہے۔ تمہیں کھلا دونوں چیزیں بتلانی ہوں، لیکن نہ کرو تو اچھی بات، جس چیز میں تھوڑا سا شبہ بھی پڑ جائے نا اس سے بچو۔ عمرے کا طواف کرتے ہوئے ہم حجر اسود کے سامنے آئے، ہمیں محسوس ہوا کہ حجر اسود پہ خوشبو لگی ہے، تو پھر ہاتھ نہ لگائیں، بوسہ نہ دیں، اشارہ کر کے چلے جائیں، کیونکہ حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے۔ اگر وہ خوشبو تیرے پورے منہ کو لگ جائے تو دم دینی پڑے گی، یا تمہیں فوراً دھونی پڑے گی کہ فوراً تم اتار دو۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ وہاں ہر وقت عرب لوگ عطر لگاتے رہتے ہیں اور بڑا اچھا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے منہ کی جو ہوا ہے، اگر ہماری گندی ہوائیں تو پھر وہاں جمع ہو جائیں گی نا، اس لیے وہ بیچارے ہر 2 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد جن کو اللہ توفیق دیتا ہے عطر لگا دیتے ہیں تاکہ بھی خوشبو رہے۔ تو عمرے میں احتیاط کرو، آگے پیچھے احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیت اللہ شریف کے دروازے کو پکڑ کے لپٹنا جو ہے سنت کے مطابق صرف مقام ملتزم، ملتزم کا معنی ہے حجر اسود کے کونے سے لے کر دروازے کی چوکٹ تک، یہ جو درمیان میں جگہ ہے یہ ملتزم، وہاں سینہ لگائیں، ہاتھ لمبے کریں، مانگیں، باقی کا بیت اللہ کے بارے میں حکم نہیں ملا۔ کرتے ہوئے ہر چکر میں ہم لائن میں کھڑے ہو کے بوسہ لیں حجر اسود کا، یہ تمہاری ہمت ہے، برداشت کر سکتے ہو تو بڑی اچھی بات ہے، جتنا محنت کرو گے ثواب بھی تو اتنی ہی ملے گا نا، اور اگر تم آرام آرام سے مزے مزے والا طواف کرو گے تو ثواب بھی اسی طرح ملے گا، یہ تو تمہاری اپنی ہمت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ لینے میں ہمارے کپڑے پھٹ جاتے تھے، یعنی اتنا ازدحام ہو جاتا تھا کہ لوگ کپڑے پھاڑتے تھے، لیکن ہم پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے کہ اس جگہ حضور نے بوسہ دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ باقی ہر دفعہ بوسہ دینا کوئی ضروری بھی نہیں، یہ مسئلے جو ہیں نا یاد رکھو یہ پوچھے نہیں جاتے۔ وہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرانے دور کی بات ہے، وہ حج پہ آئے، یہ اس دور کی بات ہے، ابھی
یعنی شریف کا دور تھا، ابھی یہ حکومت نہیں آئی تھی، اور اس وقت بڑا ظلم تھا شریف کے دور میں. یہ تو اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ جب عبدالعزیز آئے تو انہوں نے قرآن و سنت کا قانون نافذ کیا رحمت اللہ علیہ، جس کی وجہ سے اللہ نے عالم عرب کو پوری دنیا میں پھر عزت دی، ظاہری بھی اور باطنی بھی. اور جب تک یہ قرآن کو پکڑے رہیں گے اللہ ان کی حفاظت کرے گا، اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ بھی چھوڑ دے گا. ایک سیدھی سی بات ہے، جو اس کی رسی کو پکڑے رہیں تو وہ مدد فرماتے ہیں، جتنی جتنی چھوڑتے جاؤ گے اتنی اتنی رحمت بھی کم ہو جائے گی. تو اس دور میں مدینہ منورہ جانا جو ہے بڑا مشکل ہوتا تھا. 1,000 حاجی کا قافلہ چلتا تھا، اونٹوں پہ، گدھوں پہ، گھوڑوں پہ، لیکن راستے میں بدو مار کے لوٹ لیتے تھے. تو پھر آگے پیچھے سپاہی ہوتے تھے اور قافلے چلتے تھے، اور 2 مہینے میں جا کے آدمی مدینہ شریف پہنچتا تھا. تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک ذمہ دار تھے جو حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں تھے، یعنی بریلوی خیالات کے آدمی تھے. حج پہ اکٹھے آ گئے، ساتھی تھے، تھا بڑا ذمہ دار. اب جناب وہ روز مسئلہ پوچھے والد صاحب سے کہ جی اگر مدینہ شریف نہ جائیں تو حج میں تو کوئی نقصان نہیں نا. والد صاحب نے کہا حج میں تو کوئی نقصان نہیں، حج ہے، مدینہ منورہ کی حاضری کا حج سے کوئی تعلق نہیں. حج الگ چیز ہے، وہ حاضری الگ چیز ہے. لیکن تم کیوں پوچھتے ہو بھائی، تم تو ماشاءاللہ عاشق ہو، ماشاءاللہ تمہیں ایسے جی نہیں. مقصد ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں نا، سنا کہ راستے میں بندوں کو مار دیتے ہیں، اور پانی چل رہا ہو تو 2 مہینے راستے میں بھوکا آدمی کو رہنا پڑتا ہے، کوئی ہوٹل نہیں، کچھ نہیں ہے. تو آج اللہ کی رحمت ہے اس حکومت کو اللہ جزائے خیر دے کہ آپ 4 گھنٹے میں مدینے پہنچ جاتے ہیں، اور راستے میں ماشاءاللہ منزلیں ہیں، قہوے ہیں، ہوٹل ہیں، اور ہر چیز ہے. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کنکریاں مار کر واپس آ رہے تھے، اور حضرت شیخ خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ میرے والد کے استاد تھے، وہ سامنے آ رہے تھے. تو میں نے اس ذمہ دار سے کہا، میں نے کہا خان صاحب آئے، میرے استاد آ رہے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں. ہیں تو بہرحال تمہاری نظر میں وہ بھی وہابی، میں جو وہابی، تو وہابی کا استاد بھی تو بڑا وہابی ہوگا نا. لیکن بہرحال مسئلہ تو پوچھتے ہیں نا، استاد کیا کہتے ہیں. اگر استاد جو آ گئے تو اتنے بڑے عالم سے ہم مسئلہ پوچھ لیں. تو فرماتے ہیں کہ ہم گئے، سلام کیا، اور میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اگر کوئی حاجی بیچارہ مدینہ شریف نہ جا سکے تو شریعت کیا کہتی ہے. فرمایا بھائی خیر محمد جو جایا کرتے ہیں وہ پوچھا نہیں کرتے، اور جو پوچھا کرتے ہیں وہ جایا نہیں کرتے. السلام علیکم. فرمایا یہ محبت کی بات ہے، جس نے جانا ہے وہ مسئلے پوچھتا ہے. پھر مر جاؤ مدینے کے راستے میں، پوچھنے کا کیا معنی ہے. تم عورتوں کے لیے مر جاتے ہو، لڑکوں کے لیے مر جاتے ہو، الیکشن کے لیے مر جاتے ہو، ووٹوں کے لیے مر جاتے ہو، نبی کے لیے مسئلہ پوچھنے آئے ہو، بڑے عاشق بنے پھرتے ہو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حجر اسود پہ بوسہ دینا، مسئلہ تو یہ ہے کہ بوسہ دے دو سنت ہے، ہاتھ لگا کے بوسہ دے دو سنت ہے، لکڑی لگا کے بوسہ دے دو سنت ہے، دور سے اشارہ کر دو سنت ہے. میرے محبوب نے سارے عمل کر لیے تاکہ میری امت کو قیامت تک تکلیف نہ ہو. کسی پہ بھی عمل کر لے تو کام ہو جائے، ورنہ حضور کو کوئی روک سکتا تھا؟ یعنی آپ کہیں اگر حضور ہر چکر میں بوسہ دینا چاہتے تو کوئی دنیا کی طاقت روک سکتی تھی؟ سارے غلام ہٹ نہ جاتے اور خالی کر دیتے. لیکن حضور نے بوسہ بھی دیا، اشارہ بھی کیا، لکڑی بھی لگائی، تاکہ امت کا غریب ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، وہ بیچارہ اگر بوسہ نہ دے سکے وہ تو روتا رہے گا قیامت تک. تو اس کو بھی بتلا دیا کہ دور سے اشارہ کر دو، ثواب تمہیں بوسے کا ملے گا، تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. نواز مجھے غلط خیال آتے ہیں، ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ہاں نہیں، ہنسنے کی بات نہیں، غلط خیال اسی کو شیطان ڈالے گا نا جو ایمان والا ہے. ایمان نہ ہو تو کیوں غلط خیال ڈالے؟ یہ غلط خیال نماز میں آئے تو بڑی اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. حضرت علی سے پوچھا ایک آدمی نے، اس نے کہا جی میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے تو بڑے گندے گندے خیال آتے ہیں. فرمایا اچھا اس مقام پہ تم پہنچ گئے ہو، اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ شیطان کو ضرورت پڑی ہے ڈاکہ ڈالنے کی. یہ تو اچھی بات ہے، گھبرانے کی بات تھوڑی ہے. اچھا ویسے ایک علاج میں تم کو بتاؤں، یہ حدیث قرآن میں نہیں ہے، بزرگوں نے لکھا ہے. علاج یہ ہے کہ مثلا آپ پڑھ رہے تھے نا 2 رکعت نماز نفل، شیطان نے وسوسہ ڈالا یارو گھر بھی جانا ہے اور ادھر بھی جانا ہے، اور پتہ نہیں بیوی بیچاری وہ کہا تھا میں فلاں دروازے پہ رہنا، تو وہ یار بچے نہ بھول جائیں، خیال آ رہا ہے. تو وہ یہ ہے کہ تم رکعت اور لمبی کر دو. تسبیح سبحان رب العظیم 3 دفعہ پڑھتے تھے، ابھی 11 دفعہ شروع کر دو. 11 دفعہ پہ وسوسہ ڈالے 21 دفعہ کر دو. تم جو بڑھاتے جاؤ گے نا پھر وہ بھاگتے ہو، کہتے یار یہ تو غلط میں پڑ گیا.
اس کو میں جتنا چھیڑتا ہوں یہ اور مجھے سزا دیتا ہے، اسے بھاگو، اس کے قریب ہی نہ جاؤ، یہ تھوڑی تو پڑے گا نا۔ اگر میں نے اس کو چھیڑا، یہ 2 رکعت اور شروع کر دے، میں نے اس کو چھیڑا تو یہ 2 رکعت اور شروع کر دے گا، یہ مجھے نہیں چھوڑتا، اس سے بھاگو، پھر شیطان جان چھوڑ جاتا ہے۔ احرام کی حالت میں ہوٹل میں سو گیا، مجھے احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، غسل کر کے عمرہ پورا کرو، وہ کوئی تمہارے بس میں تھوڑا ہے۔